السلام علیکم، میرا نام ممتاز خان، یہ میرا چینل ہے خان ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے مسلمانوں کی۔ 1947 میں پاکستان بنا اور 1947 میں 15 اگست کو ہندوستان نے کہا کہ ہم آزاد ہو گئے، مگر اس آزادی کا انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا کہ وہاں جو دوسری مذاہب کے لوگ رہتے تھے ان کو انہوں نے سخت نقصان پہنچایا۔ یعنی 1947 سے لے کے آج تک 50,000 مساجد وہ شہید کیا جا چکا ہے، 50,000 اور 20,000 گرجے گرائے جا چکے ہیں۔ یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ گولڈن ٹیمپل پہ بھی حملہ کیا گیا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، ان کے گھروں کو گرایا جاتا ہے، مساجد کو گرایا جاتا ہے، 1,000 مدارس پہ بھی قبضہ کیا گیا۔ تو ہندوستان میں یہ چیز مسلسل چل رہی ہے، مگر ہندوستان کے مسلمان مجبور ہیں۔ ہندوستان میں کشمیر کا علاقہ یونائٹڈ کونسل کی سیکیورٹی کونسل نے قرارداد منظور کی۔ وہ قرارداد تھی آرٹیکل 47، جس میں اجازت دی گئی کہ پاکستان کی فوجیں تو پاکستان میں آ جائیں، کشمیر کا جو ان کا حصہ ہے، اور ہندوستان کی تھوڑی سی فوج آکوپائڈ کشمیر میں رہے، چونکہ اس کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکا۔ مگر اس وقت ہندوستان نے 10 لاکھ فوجی کشمیر میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں ظلم اور زیادتی کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو کہ ناانصافیوں پہ مبنی ہے۔ وہاں میڈیا بلیک آؤٹ ہے، وہاں دوسرے صحافی نہیں جا سکتے، دوسرے ملکوں کے لوگ نہیں جا سکتے، وہاں لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جیلوں میں رکھا جاتا ہے، ہزاروں کشمیریوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور کشمیریوں نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، اور ہر روز 8-10 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، اور ہندوستان مسلسل اس ناانصافی کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہی سلسلہ اب ہندوستان کے اندر بھی ہے۔ یہ مساجد جو 50,000 گری ہیں وہ ہندوستان کے اندر گری ہیں، اور وہاں جو مکانات ابھی بھی مسلمانوں کے مکانات گرائے جا رہے ہیں۔ ہندو ایک جتھے کی صورت میں آتے ہیں، بہت سارے ہندو ہوتے ہیں، اور تھوڑے سے مسلمان 1-2 پکڑ لیتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ مگر ابھی تک مسلمانوں نے، ہندوستان میں رہنے والے جو ہیں، انہوں نے سوچا نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اپنے خاندانوں کو کیسے بچانا ہے، اور اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے۔ مسئلہ اب ایمان پر آ گیا ہے۔ یہ سوچنا ہوگا مسلمانوں کو ہندوستان کے کہ اپنے ایمان کو کیسے بچائیں۔ اب انہیں ہجرت کرنی ہوگی ہندوستان کے اندر ہی، اور ہندوستان میں انہیں اپنے لیے جگہ مقرر کرنی ہوگی کہ ایک جگہ سارے کے سارے مسلمان جمع ہوں، ایک جگہ ہو جائیں، وہیں پر رہیں، اور وہیں پر رہ کے اپنا دفاع کریں۔ جہاں پر ہندوستان کے جو پولیس ہے، ہندو فوجی اور ہندو پولیس جو ہے، وہ آ کر نہ مساجد کو گرا سکے، نہ مدارس پہ قبضہ کر سکے، نہ مسلمانوں کے مکانوں کو گرا سکے۔ وہاں تو عیسائیوں پہ بھی ظلم ہے۔ منی پور میں کتنے گرجے گرا دیے گئے، اور کتنے ہی عیسائیوں کو مار دیا گیا، اور کتنے دن یہ فسادات جاری رہے، اور کوئی ہندوستان میں اس پہ آواز نہیں اٹھائی گئی۔ اسی طرح سکھوں پہ بھی ظلم کیا گیا، اور آج تک جاری ہے۔ یعنی دوسرے ممالک میں بھی جا کے، کینیڈا میں جا کے سکھوں کے رہنما کو مار دیا، اور امریکہ میں بھی مارنے کی کوشش کی، مگر امریکن انٹیلیجنس کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اس کو بچا لیا۔ تو ہندوستان والے پاکستان میں بھی ان کا ایک جو اسپائی ہے، جو جاسوس ہے، وہ قید ہے، کلبھوشن یادو۔ وہ یہاں آیا، اور یہاں جتنے فسادات پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جتنی تھیں، اس کا وہ سربراہ تھا۔ وہ فنڈنگ کرتا تھا اور ہر طرح کی مدد کرتا تھا ٹیررسٹ لوگوں کی پاکستان کے اندر۔ آج بھی وہ پاکستان کی قید میں ہے۔ یہی اسپائس جو ہیں، قطر میں بھی 10 نیوی کے آفیسرز پکڑے گئے جو کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اور ان کو پکڑا گیا، ان کو سزائے موت دی گئی، مگر ڈائیلاگز کر کے ان کو اب جو ہے
بچا لیا گیا اور وہ تاحیات عمر قید میں رہیں گے قطر کے اندر، تاکہ آئندہ قطر میں ہندوستانی فوجی آفیسرز وہاں جا کے یہ کام نہ کر سکیں۔ تو پوری دنیا میں یہ ہندوستان جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے جو جا کے خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ جرمنی میں انہوں نے ایک اپنا ریڈیو اسٹیشن قائم کر رکھا تھا جہاں سے پاکستان کے خلاف بات ہوتی تھی، مگر یورپین یونین کی جو سیکیورٹی ہے ان لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کے ان کا وہاں سے خاتمہ کر دیا۔ تو یہ باز نہیں آتے، یہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کس طرح سے ہم مسلمان جو ہیں اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی فیملیز کو بچائیں اور اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ یہ مکان نہ گریں، یہ مساجد نہ گریں، یہ مدرسوں پہ قبضے نہ ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں مل کر کوشش کرنی چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے، ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے کہ وہ تھنک ٹینک یہ سوچے کہ ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ کیسے اپنی حفاظت کریں، کیسے مل جائیں، مل کے بیٹھیں اور اپنی حفاظت کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔